کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا یہ کائنات کا بدترین ظلم تھا. جس نے آپ کی گردن مبارک پہ تلوار رکھی اس کی بدبختی میں دو رائے نہیں ہو سکتی. بہت ہی کوئی شقی اور بدبخت جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی طرف بڑھا. بہت ہی کوئی بدبخت اور بدنصیب جو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے کہنے پر نواسہ رسول سے لڑنے کے لیے نکلا. جو اس ظلم کو ظلم نہیں مانتا وہ بھی اپنے آپ کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے. پھر کربلا میں ایک بڑا ظلم یہ ہوا کہ صرف سیدنا حسین ابن علی کو شہید نہیں کیا گیا, آپ کے ساتھ جتنے مرد تھے سب کو شہید کر دیا گیا. لیکن ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت میں کیا ملتا ہے؟ میں ایک آیت سے آپ کو سمجھاتا ہوں. مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کے نسب میں ہونے پر اور آپ سے محبت پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد میں ہیں, ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں. اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ابراہیم سے محبت کی خالی پیلی کے دعوے مقبول نہیں ہے. ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں, اور یہ پیغمبر اور صحابہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں, اور تم ابراہیم کے دین کو فالو نہیں کر رہے, ان سے محبت کے دعوے دار ہو. تو خالی محبت کے دعوے داری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں وہ محبت کی دعوے مقبول ہے جس میں آپ محبوب کو فالو کر رہے ہو. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, آپ سے محبت کا دعویٰ اس وقت مقبول ہوگا جب آپ سیدنا حسین کی سیرت کو فالو کریں گے. رونا پیٹنا ماتم کرنا یہ سیدنا حسین اور اہل بیت کی سیرت نہیں ہے. صبر کرنا, ظالم کے سامنے ڈٹ جانا, جان کے خوف سے اپنی پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹنا, یہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی سیرت ہے جو آج ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتی. تو ہم نے بھائی دیکھنا ہے صحابہ کا طرز عمل کیا تھا. آپ بتاؤ صحابہ کو سیدنا حسین سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا جب اطلاع ملی ہوگی کہ سیدنا حسین ابن علی اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو سب کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. کیا قیامت گزری ہوگی. کوفہ سے ایک شخص آیا نا, عبداللہ بن عمر سے پوچھنے لگا جو مارنے پر دم کا مسئلہ. انہوں نے فرمایا تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا اور مسئلہ یہ پوچھ رہے ہو کہ جو مارنے پر دم آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایک طرف تم نے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا کربلا میں, اور اب ہم سے آ کے مسئلہ پوچھتے ہو جو مارنا جائز ہے یا نہیں ہے. صحابہ کے ہاں یہ غم کم غم نہیں تھا. دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بھی حضرت حسین نے بیعت نہیں کی, لیکن بغاوت بھی نہیں کی. کیوں؟ بغاوت سے فتنے کا اندیشہ تھا. حضرت حسن جو حضرت حسین کے بڑے بھائی تھے انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے اپنی کوشش کے مطابق ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. ختم ہوا نہیں ہوا ایک الگ بحث ہے, لیکن حضرت حسن کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو میں آپس میں لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. لوگوں نے کہا آپ خلافت کے حقدار ہیں, آپ نے فرمایا میں دستبردار ہوتا ہوں سیدنا معاویہ کے حق میں. حضرت حسن بیعت ہو گئے حضرت معاویہ سے اور یہ اختلاف کو کیا کر دیا؟ ختم. حضرت حسین بیعت نہیں ہوئے, لیکن حضرت حسین نے بغاوت بھی نہیں کی. ارے کی اپنی رائے تھی, حضرت حسن کی اپنی رائے تھی. ان کا خیال تھا کہ بیعت ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے, ایک پاورفل حکومت ہوگی, ایک طاقتور ریاست ہوگی, ورنہ لڑتے رہیں گے آپس میں. حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں بغاوت تو نہیں کروں گا لیکن بیعت بھی نہیں ہوں گا, کیونکہ اگر بیعت ہو گیا تو اس سے جو خلفائے راشدین کے دور میں جو خلیفہ کی سلیکشن کا طریقہ تھا وہ طریقہ ختم ہو جائے گا. تو میں اگر اس طریقے کو نہیں لا سکتا تو اس کے خلاف کو پروموٹ بھی نہ کروں میں. یہ بھی ایک رائے تھی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی رائے کا اختلاف ہوتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد المجتہد فإن اصاب فله اجران وإن اخطأ فله اجر واحد. جب کوئی مجتہد اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے اجتہاد کرتا ہے, صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے, رائے یعنی اس کا مقصد اللہ کی رضا ہو, تو اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 ثواب, غلط نتیجے پہ پہنچے تو بھی 1 نیکی اس کو ملتی ہے, اس لیے کہ اس کے بس میں جو خیر خواہی کے لیے جو تھا وہ اس نے کر دیا. رائے کا اختلاف ہوتا ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ. سیدنا حسین نہ بیعت ہوئے اور نہ آپ نے بغاوت کی, خاموشی اختیار کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین کو تلوار کی زور سے بیعت پر مجبور نہیں کیا, بلکہ نواسہ رسول کا خیال کیا اور وصیت بھی کی لوگوں کو. لیکن جب حضرت معاویہ کے بعد یزید جانشین ہوا, اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی
کہ اس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو چند اہل بیت اور چند صحابہ تھے اس وقت بھی حضرت حسین نیوٹرل تھے. نہ حضرت حسین نے بغاوت کا ارادہ کیا اور نہ بیعت کرنے کا ارادہ کیا. یزید ابن معاویہ کو چاہیے تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتا اپنے والد کی طرح. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ سے قدوت آئے، یہ میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، اس مسلمان حاکم کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحیح حدیث ہے اس بارے میں کہ جو باغی ہے، جو ریاست کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے خطوط آئے کہ یہاں سارے کے سارے لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہے. ظاہر جب کسی علاقے کے لوگ دارالخلافہ ہو اور سب بیعت ہونے کے لیے تیار ہو تو پھر آپ کا جانا یہ بغاوت کا عمل نہیں کہلاتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے ساتھ نکلے. کربلا میں جب پہنچے، مشہور واقعہ آپ 20 دفعہ سن چکے ہیں، وہاں جا کے آپ کو اطلاع ہوئی کہ وہ خبر غلط تھی اور عبید اللہ بن زیاد نے ایک پورا لشکر بھیجا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ میرے ہاتھ پہ آپ زبردستی بیعت ہو جائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مطالبے رکھے کہ یا تو مجھے واپس جانے دیے جائے اور اگر بیعت کرنا ہی ہے تو میں دمشق میں امیر کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا. بہت معقول مطالبے تھے یہ. میرا مقصد ابھی کربلا کا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا ہے، خود میرا بھی بیان اس پہ تفصیل سے ہو چکا ہے. اس کے بعد بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کرنا کہ عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت انسان جو قاتل تھا اہل بیت کا، اسی کے ہاتھ پہ لازمی بیعت ہو، جبکہ وہ امیر بھی نہیں ہے، وہ گورنر ہے ایک علاقے کا. تو نواسہ رسول کا خیال نہ کرنا یہ بدترین ظلم تھا جو اس وقت حکومت سے ہوا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو نبی صلی اللہ، آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا اس کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس کی بڑی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. چھوٹے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو کیش کراتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلاں نے بڑی قربانیاں دی اور بچے موج کر رہے ہیں، دیکھا نا آپ نے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اس سے محفوظ کیا. ہمارے نبی کے 2 بیٹے حسن حسین، آپ کی نسل حضرت فاطمہ سے چلی ہے، دونوں شہید ہوئے ہیں. اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تربیت اپنے گھر والوں کی کی ہے. آج لوگ باہر فنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تبلیغیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے کس کی ہے؟ حضرت حسن اور حسین کی ہے. تو جب کربلا میں آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے، تو آپ نے اس ذلت کو گلے لگانے سے انکار کر دیا. آپ کو 100% یقین تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے سامنے میں ٹھہر نہیں سکتا، اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے کا فیصلہ کر کے اور شہادت کو قبول کرنے کا فیصلہ کر کے ابن زیاد اور اس زمانے کے حکمران جو اس قتل پہ راضی تھے، قیامت تک کے لیے ان پہ لعنت کے سلسلے کا دروازہ کھول دیا. بعض دفعہ اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بدبختوں کو ڈھیل ملے تاکہ ان کا جرم سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. قرآن کہتے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیں گے، ان کو برائی بھی ہم آگے بڑھنے دیں گے، ایسے بڑھنے دیں گے کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں چلے گا، تاکہ قیامت کے دن ان کا عذاب ان کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے. اب میرے بھائی ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ جب یہ واقعہ ہوا عالم اسلام میں کوہرام مچ گیا، لیکن کیا اس واقعے کے بعد اہل بیت کی جو مقدس اور پاکیزہ عورتیں تھیں، کیا انہوں نے نوحہ کیا یا صبر کیا؟ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ انہوں نے نوحے پڑے ہوں گے یا صبر کیا ہوگا؟ بولو بھائی، صبر کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ والوں کو ملامت کیا کرتے تھے کہ تم جو مارنے کے مسئلے ہم سے پوچھتے ہو، تم نے حسین کا قتل کر دیا، تو یہ حضرت ابن عمر نے اسی لیے کہا نا کہ آپ کو اس کا غم ہوا تھا. تو ابن عمر کا عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے ماتم کیا؟ کیا انہوں نے چھوڑوں سے اپنے آپ کو مارا؟ حضرت حسین کا قتل بھی ظالمانہ اور اس سے پہلے سیدنا عثمان کا قتل بھی ظالمانہ. اگر نوحہ یا ماتم جائز ہے تو حضرت عثمان کی شہادت کے دن بھی جائز ہے، حضرت حسین کی شہادت کے دن بھی جائز ہے. اور اگر ناجائز ہے تو جیسے عثمان کی شہادت کے دن ناجائز، حسین کی شہادت کے دن بھی ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے ایسے مواقع کے بارے میں؟ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. قرآن جب بھی پرانی امتوں کے واقعات بتاتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ قوم تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا، تم جو کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا. تو ہمیں اللہ نے اس واقعے میں بھی بتا دیا کہ سیدنا حسین کا واقعہ، کربلا کا واقعہ جب سنا کرو تو یہ سوچا کرو یہ قوم تھی جو گزر گئی،
جس نے اچھا کیا، حسین ابن علی نے اچھا کیا، ان کو اس اچھائی کا بدلہ ملے گا. اور جو حضرت حسین کے قتل کے ہاتھوں، قتل کے حضرت سیدنا حسین کے مبارک خون سے جن کے ہاتھ آلودہ ہوئے، کیونکہ قتل کیا نا انہوں نے، تو لہا ما کسبت، ان کو اس ظلم کا بدلہ بھی ملے گا. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے فالو کرنا ہے حسین کے راستے کو، نہ کہ حسین کے نام پہ ہم نے ماتم کرنے ہیں. حسین کا راستہ کیا ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے؟ اب میں چند چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلا سبق جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے کہ عزت اور دین، ایک طرف دنیا ہے. دیکھو اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے ہاتھ میں جا کے بیعت ہو جاتے، آپ کیا سمجھتے ہو بے تحاشا مال و دولت حضرت حسین پہ خرچ نہیں کرتا کیا؟ وہ جب ایک بڑا آدمی کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے تو اس کو بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا اس سے. اور کیا حضرت حسین کو یقین نہیں تھا کہ کربلا میں شہید ہو جاؤں گا؟ فتح اور نصرت کی اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں تھی، مگر آپ نے اہل بیت کو کربلا میں رسوا کرنے پر عزت کی موت کو ترجیح دی ہے. آج اگر آپ میں یہ ظرف ہے کہ آپ عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہو تو پھر آپ حسینی ہو. نہیں، یہی بات میرا خیال ہے. سمجھ، سیدنا حسین کی سخاوت کے واقعات ہیں. سیدنا حسین باغی نہیں تھے رضی اللہ عنہ. پھر جو اہل بیت کا طرز عمل کیا تھا، محرم میں کیا کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ان میں سے کوئی بھی عمل نہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے نہ صحابہ سے ملتا ہے. ہم تو ما انا علیہ و اصحابی، جو جنتی فرقہ ہوگا اس کی جو علامتیں ہیں، تو جب آپ ان علامتوں کے خلاف چلو گے، صحابہ اور تابعین کو فالو نہیں کرو گے، تو آپ پھر اپنے آپ کو سنی کہنا چھوڑ دو. آپ بتاؤ مجھے اسلام میں کوئی مہینہ منحوس ہے؟ بولو نا، کوئی مہینہ منحوس ہے؟ تو آپ محرم کو منحوس کیوں کہتے ہو؟ لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب فرقواریت پھیلا رہے ہیں. دیکھو فرقواریت جب پھیلا رہا ہوں جب میں کسی فرقے کے خلاف آپ کو کر رہا ہوں. میرے بیان شیعہ لوگ بھی سنتے ہیں، ملتے بھی ہیں. بہت دفعہ ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی، بڑی عزت سے ملے، میں شیعہ ہوں لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں. یہاں مسجد میں بھی آتے ہیں، میں نے کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جو شیعہ کا مذہب ہے اس کو کرنے دو. وہ سبیلے لگاتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو، جا کے تنگ نہ کرو ان کو. وہ ماتم کرتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو. وہ لوہے کرتے ہیں، وہ لوہے پڑھتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑو. لیکن آپ اپنی پوزیشن واضح کرو کہ آپ شیعہ ہو یا آپ سنی ہو. آپ تو ایک طرف ہو جاؤ نا. محرم میں اگر آپ مرضی لگا کے گھوم رہے ہو گاڑیوں میں، اٹ مینز آپ سنی نہیں ہو. آپ میرے ایک بیان ہوا تھا، آڈیو بیان تھا بہت پہلے، اس کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں. اس بیان کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں. بہت پہلے بیان ہوا تھا، اس وقت ویڈیو بیان نہیں آتے تھے. تو وہ مجھے اپنا وہ بیان ذہن میں آ گیا. ہمارے ہاں جب بھی کوئی دنیا میں طوفان آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، بارشوں میں سیلاب آتے ہیں، تو دو انتہاؤں کی طرف لوگ جاتے ہیں. ایک انتہا تو ہے جو لبرلزم لوگ ہیں، لبرلزم کو فالو کرنے والے لوگ، جو لبرل نام نہاد لبرل لوگ، وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی ایک قدرت کا نیچر کا ایک سسٹم ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اللہ کے سامنے گر گڑانا، ان تکلفات کی بالکل بھی ضرورت نہیں. چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبا ہے، اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی پلیٹیں ہیں زمین کی، ہلیں گی تو گھسیں گے سارے. جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو، اتنا آئل نکال رہے ہو، تو خلا پیدا ہوتا ہے نا. وہ خلا پورا ایسے ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا، تو وہ زمین ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے. جب ادھر سے کھسک کے گیا تو دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے. جب دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ بھی کھسک جاتے ہیں. تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلزلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے؟ لاہور تک. اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بناتا ہوا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں تو سائنٹیفک حقیقت ہے، اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے؟ بھائی کیا کریں یار، پھر وہی باتیں اب سمجھانا مشکل ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے سیلاب جو آتا ہے نا، یہ دریا کا پانی امڈ آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا، اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے. جو نام نہاد لبرل ہے وہ یہی کہتے ہیں، اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہ تو گلیشیئر پگھل گیا تھا، گرمی زیادہ پڑی تھی، تو پگھل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریا میں پانی زیادہ آئے گا. جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائڈوں پہ نکلے گا. جب سائڈوں پہ نکلے گا تو وہ جو بھی سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو بھا کے لے جائے گا. اس کا اس سے کیا تعلق کہ اس نے تہجد پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے یا گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بدنظری کرتا تھا، سود کھاتا تھا؟ یہ مولوی لوگ تو میں خم خمے ڈراتے ہیں، دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سود کھاتے تھے، عذاب آیا اور سیلاب پانی بہا کے لے گیا. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے توبہ ووبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ایک انتہا ہے. دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں وہ انتہا یہ ہے کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں. یہ بھی 100%
غلط ہے. نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات. ہمیں پتہ چلتا ہے اسلامی تاریخ سے، قرآن و سنت سے، کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں. مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے. حضرت عمر کا دور خلافت تھا. اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے؟ قحط پڑا ہے، طاعون کی بیماری پھیلی، 25,000 صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے، جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے. مگر وبا پھیلی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا، جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے. نہیں آ رہی بات میرا. تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا، اچھی خوراک گھر والوں کو کھلایا کرو. اچھی کا مطلب کھجور، گوشت، کھجور، انڈے، 3 چیزوں کو فوکس کرو. گوشت کے پیسے نہیں ہے تو انڈا سب سے اچھا. ماہرین کہتے ہیں پروٹین کس میں ہے. جن کو گوشت نہیں ملتا نا، غریب ہے، نہیں، کوئی بات نہیں، انڈا گوشت سے بھی زیادہ اچھی چیز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو انڈے پھوڑ دیا کرو. اور انڈے سے گھبراؤ مت. 5-5 6-6 انڈے آدمی آرام سے ایک ٹائم پہ کھا سکتا ہے. 5-5 6-6 انڈے ایک ٹائم پہ کھا لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیسے کھانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انڈے کو پہلی بات یہ، جو بالکل پکا ہوا انڈا ہوتا ہے نا، وہ ہاضمے میں مسئلہ کرتا ہے. حکیموں میں مشہور ہے کہ فل زردی کا پکا ہوا انڈا دشمن کو کھلاؤ اور ہاف بوائل خود کھاؤ. یہ حکیموں میں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے ہم نے. جو فل پکا ہوا انڈا ہوتا ہے نا، فل بوائل، وہ ہضم نہیں ہوتا اتنے، وہ گیس پیدا ہو. جن کا میدا بہت پاورفل ہے وہ کھاتے رہے، لیکن نارمل آدمی کے ہضم نہیں ہوتا وہ. تو ہاف بوائل انڈا ہو. اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے، پانی میں انڈے کو تل کے کھاؤ. میں ایسے ہی انڈا بناتا ہوں، پانی میں انڈا تلتا ہوں. آپ کہو گے تلنا کیسا ہو گیا پانی میں؟ بہت مزے کا انڈا بنتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، 4-5 انڈے لے کے ایک ہی ساتھ پیالے میں ڈال دیے، ایک ہی ساتھ. زردی نہ ٹوٹے ان کی، پھر زردی جب ٹوٹتی ہے تو مزہ نہیں رہتا پھر کھانے میں. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. اب آپ کا، ہر آدمی کا اپنا وہ ہوتا ہے. انڈے کی تو زردی میں ہی تو ٹیسٹ ہے. جو زردی الگ سے ہوگی تو مزہ آئے گا. تو آپ نے کیا کیا، پانی کو فرائی پین میں پانی ڈال دیا. اس جب وہ پانی کھولنے لگے، یعنی ہلکا پانی ہو، زیادہ نہ ہو، تو وہ پیالہ آپ نے اس میں پلٹ دیا. چاہیں تو ہلکا سا نمک ڈال دیں اس پانی میں، ہلکا سا، زیادہ نمک شمک نہ ڈالیں کریں. تو آپ نے کیا کیا، پانی فرائی پین میں تھوڑا سا پانی، جتنا آئل ڈالتے ہیں، وہ جب اچھی طرح گرم ہو گیا تو وہ 5 انڈے یا 4 انڈے یا 3 انڈے حسب توفیق آپ نے اس میں ڈال دیے. اور اب امن اور شانتی کے ساتھ بیٹھ جاؤ. جلد بازی نہیں کرو. کھڑے ہو کے دیکھو نہیں یہ پک کیوں نہیں رہا، کیونکہ وہ دیر لگائے گا. تیل میں فوراً پک جاتا ہے، کیونکہ اس نسخے میں یہی ہے کہ انسان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، پکنا کیوں نہیں پک رہا. پھر وہ جا کے کیا کرے گا، چمچ سے نا اس کو ہلانا شروع کر دے گا، پلٹنا شروع کر دے گا. اس سے زردی ٹوٹ جائے گی، وہ انڈے کا مزہ خراب ہو جائے گا. تو آرام سے بیٹھ جاؤ بس. تو ٹائم لگے گا اس کو پکنے میں. ہوتے ہوتے جب پانی خشک ہو جائے گا تو بس انڈا تیار ہے. وہ آپ انڈا کھا لو اپنے خرچے پہ. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ دیکھنا ہضم بھی ہوگا، کوئی طبیعت پہ بوجھ بھی نہیں ہوگا. اور روٹی کم کھاؤ نا، یہ زیادہ کھا لو. روٹی میں بھی تو پیسے خرچ ہوتے ہیں. انڈا سستی ترین پروٹین کی ایک سورس ہے، تو اس لیے غریبوں کے لیے بہترین چیز ہے انڈا. اور اگر انڈے کے پیسے بھی نہیں ہیں تو پھر یقین کر لو آپ کو اللہ روٹی میں ہی وہ ساری طاقتیں دے دے گا. جو کھانے کو مل رہا ہے اس پہ شکر ادا کرو. لیکن جب پیسے ہیں تو پھر کنجوسی مت کیا کرو، انڈے پھوڑ دیا کرو، کھایا مت کرو، پھوڑا کرو انڈے. تو اس سے بہت زبردست چیز ہے انڈے. اور دیسی انڈا میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے زیادہ اچھا ہضم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو اس پہ اختلاف ہو، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ دیسی انڈا طبیعت پہ کم بوجھ بنتا ہے بنسبت یہ جو فارمی انڈا ہے.